حضور غوث پاک دی بارگاہ المستنجد باللہ جڑا وہ اشرفیاں دیاں تھیلیاں لے کے آیا آپ دی بارگاہ مجلس لگی ہوئی سی، آپ نے وہ تھیلیاں چکیاں، کوئی دائیں ہاتھش کوئی بائیں ہاتھش، تے آپ نے اس طرح نچوڑنیاں شروع کی تھیں، اس طرح دبائیاں تے انہاں چو خون جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مظلومہ دا مال کھاندے ہو تے وہ مال لے کے ساڑی بارگاہ وچ آ جاندے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر مینوں حضور دے خاندان دا حیا نہ ہونا، کیونکہ وہ خلیفہ جڑا سی وہ عباسی خاندان چو سی، آپ نے فرمایا اگر مینوں حضور دے خاندان دا حیا نہ ہوندا تے یہ خون میں تیرے محلات تک بہا دینا سی۔ تے آپ دا انداز جڑا سی اور اسی طرح آپ ایک دن جمعے تے بیان فرما رہے سن کہ حضور غوث پاک آئے تے ہزاراں دا مجمع ہوندا سی جمعہ سنن والا، تے آپ دا جڑا خلیفہ سی نا، جو سارے مقتدی ان سر ڈھا کے بیٹھے ہوئے، آپ دے خلیفے دے دل وچ خیال گزریا کہ یار ایڈے وڈے پیرن انہاں واسطے کھڑوندا ہی کوئی نہیں، تے آپ نے این نگاہ ماری تے پورا مجمع کھڑا ہو گیا تے خلیفہ اوری پیچھے رہ گیا، تے آپ نے فرمایا جھلیا انہاں دے دل ساڈے ہاتھ چن، جدو چاہیے کھلار دئیے، جدو چاہیے بٹھا دئیے۔ حضور غوث پاک دا واقعہ جڑا آپ نے چور نو ابدال بنایا، فرماندے سن کہ اس بارگاہ کوئی بھی کسے بھی نیت نہ پہنچ گیا صحیح، اس نو ہر شے لب گئی، اور اتنی ڈاڈی بارگاہ ہے جس نے متھا لایا اس دا ریا کچھ نہیں۔ اور چوری دی نیت نال آپ دے گھر گیا سی نا، آپ دے کاشانہ اقدس دے ہوتے چوری دی نیت نہ گیا سی۔ حضرت خضر آ گیا، فرمایا کہ یا غوث اج او فلانے ابدال فوت ہو گئے، آپ نے اس دا بازو پکڑیا انہوں ابدال بنا دیتا۔ حضور غوث پاک نہ جڑی ساڑے قائد دی لگن سی، اور ایسے واسطے او پٹا گالچ پا کے گئن کہ تجھ سے در اور در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور۔ اور جامنی غوث پاک دے روزے دے کلر دا پٹا اپنے گالچ پا کے گئن، کیونکہ جنہ دیو منن والے سن، جنہ دیو فکر دے ہوتے کار باندھ رہن، او بھی تا حضور غوث پاک دے امام محمد رضا غلام سن، انہاں دے درد سگ سن، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی اسے درد دی گدائی عطا فرمائی، اسے درد سگ رکھیا۔ اور حضور غوث پاک دیاں کیا شانن، کیا باتاں، سانو تا ساڑی سمجھ اجے اپنا بابا ہی نہیں آیا، او بابیں دی تے شانہ ہی پھر وراء الورا، انہاں دے تا مقام ہی وراء الورا، انہاں دیاں تا گلاں ہی وراء الورا۔ باقی ہن تسیاں تے اسیاں میدان بھی اتھے ہی نہ نسنا اساں، ساڑھے قائد سانو سمجھا گئے کہ کرنا کی ہے، کوئی آکھے کہ اگے ودو تے آپ فرماندے سن اسی گردن آگے ودا چکے ہیں، قدم تا پیچھے رہ گیا، اسی حضور دی ناموس واسطے گردن آگے ودا چکے ہیں، اور ایک گردنہ ودیاں رہن گیاں، یا تا لتھ جان گیاں یا تا اسی طرح حضور دے دین دا کم کر دیاں رہن گیاں۔ انہاں دا فیض، انہاں دی نظر ساڑھے نال ہر وقت شامل حال ہے۔ اسی اس گل تے اطمینان ہے کہ ساڑھا قائد اس سے پختہ نظریے دے نال دنیا تے رہا، اور اس سے پختہ نظریے دے نال دنیا تو گیا۔ حقیقت گل ہے کہ لوگ کدو دے شعر پڑھ رہے ہیں آپ دی بارگاہ تے بار بار مقبول ہو گیا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، فرمانے سن نال اے بھی گل ضروری ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، کسے غیر نال بھی کام نہیں رکھنا، او کوئی بھی ہوئے بس انہیں جانا انہیں مانا۔ اور جڑا انہاں دے ہو گئے ساڑھے او رہبر رہنما، اور آپ فرماندے سن جنہ جنہ دی نسبت میرے آقا و مولانا جس طرح بھی ہے، وہ ساڑھے واسطے تحقیقہ دی جگہ نہیں، وہ ساڑھے واسطے عظمت دی، رفت دی، بلندی دی اور عقیدت اور محبت دی جگہ۔ ساڑھے سر ہمیشہ انہاں دے آگے جھکے رہن گے، لیکن کسے ظالم دے آگے نہیں جھکن گے، کسے جابر دے آگے نہیں جھکن گے، اور اسی اے سر دی پرواہ نہیں کر دے اے روے یا نہ روے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو آپ کی ناموس پر قربان گیا، آپ کی ختم نبوت پر قربان گیا، آپ کی ناموس رسالت پر قربان گیا، آپ کے دین پر قربان گیا، آپ کی ہر چیز پر جس کے اندر آپ کے ساتھ نسبت ہے اس پر قربان گیا۔ ہم نے سر اسی لیے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے دل بھی اسی لیے رکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ ستم گر درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور ساڑھے جگر دے اندر ساڑھے قائد نے وہ عشق وہ گرمی بھری کہ اگر کوئی ساڑھے جگر نو پھاڑے گا بھی تے وچوں بھی صدا آئے گی لبیک